ہے یہ ہماری بدنصیبی سمجھیے یا کوتاہی سمجھیے کہ اس ملک کی اکثریت ابھی تک یہ نہیں جان سکی کہ جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے اور جماعت اسلامی کیوں وجود میں لائی گئی ہے۔ آپ لوگ تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دوسری مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں ہیں اسی طرح سے اور سماجی تنظیم ہے، جس طرح سے دوسری جماعتوں کے مقاصد ہیں اسی طرح سے اس جماعت کا بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد سیاست میں کیا ہے کہ اقتدار تک پہنچنا، اقتدار حاصل کرنا اور اس سے فیض حاصل کرنا، فائدے حاصل کرنا، اپنا مفاد حاصل کرنا اور اپنے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا اور ان لوگوں کو نوازنا۔ اب تک ہماری سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور مسلکی پارٹیاں اور قومیتوں کی پارٹیاں یہ سارے کے سارے یہ بمشکل جو ہے 10-12 سال کسی گروپ کے ساتھ گزارتے ہیں، اس طبقاتی جنگ کے اندر وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور جب وہ نچلے طبقے سے نکل کر مڈل کلاس میں آتے ہیں یا مڈل کلاس سے نکل کر وہ اونچے والے طبقے میں چلے جاتے ہیں، نہ پھر انہیں قومیت کا پاس رہتا ہے، نہ اپنے مسلک کا پاس رہتا ہے اور نہ اپنے اصولوں کا پاس رہتا ہے، بلکہ وہ انہی لٹیروں کے ساتھ اور انہی سوداگروں کے ساتھ اور انہی مفاد پرستوں کے ساتھ لگ کر اپنا وسیلہ کرتے ہیں اور اپنا فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو دیکھیں کہ جماعت کے لوگ اپنے مقصد کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور اپنے مقام پر رہ کر جدوجہد کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ محلے کے الیکشن میں بھی، صوبائی الیکشن میں بھی، قومی الیکشن میں بھی ہار جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گھر بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہار اور جس سے بے نیاز ہو کر وہ عوام کی خدمت پر وابستہ ہوتے ہیں، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے اور وہ لوگوں کو یہی بات بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا چند روزہ ہے، آپ جس نظریے کے تحت بھی زندگی گزارنا چاہیں، جس کا بھی ساتھ دینا چاہیں اس کا ساتھ دے لیں، لیکن حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ جو دنیا میں کام کر رہے ہیں قبر میں جانے کے بعد اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ جزا اور سزا کا جو قانون ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے عوام کو، اپنے دوستوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو کم سے کم یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کو بھیجنے والا کون ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا ہے، آپ نے آخرت کے نتیجے کو بھی تسلیم کیا ہے۔ تو کیا جو ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو، یا ہم عوام الناس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس قیامت کے دن منہ دے سکتے ہیں؟ ہم جس طرح سے غریبوں کی لوٹمار کر رہے ہیں، جس طرح سے بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کھا رہے ہیں، جس طرح سے قومی دولت کو لوٹ رہے ہیں، اور جس طرح سے بے حیائی اور بدکاری کو فروغ دے رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم اسلام کے کاموں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ میں تبلیغ اور انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے مظلوموں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور جس طرح سے ہم جو ہے سامراج کی غلامی کر رہے ہیں، اس غلامی کی بات کی کیا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے ساتھ جو ہے کوئی اچھا معاملہ ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ دکھ سکھ کے ساتھ گزر جائے گی، عیش میں رہ کر بھی گزر جائے گی، روٹی سوکھی کھا کر بھی گزر جائے گی، سادہ کپڑے پہن کر بھی گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان ہی بیچ دیا، زمین ہی بیچ دیا، اگر غیرت ہی بیچ دی، حیا ہی بیچ دی، تو پھر آپ کے دعوت میں کچھ نہیں بچے گا۔ جماعت اسلامی اس مقصد کے لیے 70 سال سے کام کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ ابھی ماحول بنتا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں آپ کے اپنے شہر میں سینکڑوں مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں, 5 ٹائم اذان ہوتی ہے, لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں. کیونکہ ہم یہ کہیں اسلام ناکام ہو گیا, یا اسلام میں کوئی برائی ہے, یا نماز میں کوئی برائی ہے, یا مسجدوں میں کوئی برائی ہے. اصل میں برے ہم لوگ ہیں جو اللہ کی بات سن کر اس کی طرف بلانے والے کو نظر انداز کر کر ہم نماز پڑھنے کو نہیں جاتے, مسجدوں میں نہیں جاتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان ہم کو عطا کیا ہے. ہم قرآن کو نہیں پڑھتے, ہم قرآن کو نہیں سمجھتے, ہم قرآن سے معلوم نہیں کرتے کہ ہماری سیاست کیا ہونی چاہیے, ہمارا عدالتی نظام کیا ہونا چاہیے, ہمارا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے, ہمارا سماجی نظام کیا ہونا چاہیے, ہماری اور دشمنی اور دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. ہم قرآن سے نہیں پوچھتے, بلکہ ہم قرآن سے کے بجائے ان سے پوچھتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم ان سے قانون منظور کر رہے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ نگراں ہمارے لیے عذاب ہے, ہم کو آزادی دی جائے. یعنی ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک مظاہرتی تحریک ہے. جماعت اسلامی ہر اس کے راستے میں رکاوٹ ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے, جو مسلمانوں کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے, جو مسلمانوں کو بدتر کرتا ہے اسلام سے, کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اور کسی کے ساتھ جاتی کر کر. وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ حکومت مسلمانوں کی ہے, نمازوں کی ہے, روزہ رکھنے والوں کی ہے, حاجیوں کی ہے, عمرہ ادا کرنے والوں کی ہے. اور یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جو مجرا لگاتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس طرح سے بات تو وہ بھی اسلام کی کرتے ہیں, بات تو وہ بھی خدا رسول کی کرتے ہیں, لیکن ان کے کارنامے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پھر آئے گی. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جماعت اسلامی کا کام نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ جس زمین پر وہ رہ رہا ہے اس میں اللہ کا نظام بلند ہو. جس رسول کو انہوں نے تسلیم کیا ہے, اپنا رسول مانا ہے, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے. جس قرآن کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اس قرآن کے نظام کو اس ملک کا 10 قانون بنایا جائے. اگر یہ کام آپ کا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہر حیثیت ایک مسلمان ہونے کے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, تو پھر آپ جماعت اسلامی کے قریب آئیے, جماعت اسلامی کے دیکھیے, اس کے نظریے کو دیکھیے, اس کے عقیدے کو دیکھیے, اس کے نسل کو دیکھیے, اس کے لٹریچر کو دیکھیے, اس کے لوگوں سے مل کر آپ معلوم کیجیے کہ اگر وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہے تو بہتر لوگوں کا ساتھ دے, اگر باقی نظریات کے مقابلے میں ان کا نظریہ ٹھیک ہے, وہ نہ قومیت کی بات کرتے ہیں, نہ تعصب کی بات کرتے ہیں, نہ مسلک کی بات کرتے ہیں, نہ جو ہے وہ کسی اور نظریے کی بات کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف ہم اسلام کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہو کہ تم آدھے چیٹر بنو اور آدھے بٹیر بنو, یہ نہیں ہو کہ تمہاری حکومت تو اسلام کے خلاف ہو اور تم عمرہ ادا کرو, یہ نہیں ہو کہ تمہارا نظام معیشت کو سود پر ہو اور تم زکوٰۃ کی بات کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری معاشرت تو بے پردگی کی, بے حیائی اور بے شرمی کی ہو اور پھر تم اللہ اور رسول کی بات کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بزرگی چھوڑو, منافقت چھوڑو, اسلام کو سچے دل سے قبول کیا ہے تو اس کے مطابق کام کرو. ہمارے بازار میں, ہماری منڈی میں, ہماری عدالت میں, ہمارے کارخانوں میں, ہمارے تعلیم گاہوں میں, ہماری مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور ہمارے گھروں میں, ہمارے دوستی اور دشمنی میں اسلام کا نور ہونا چاہیے, اسلام کی مہک ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ دنیا بدل رہی ہے. آج جس طرح سے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, رہتے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, جس طرح سے نیوزی لینڈ کے اندر مسجد میں گھس کر ایک بدبخت نے فائرنگ کر کر 50 مسلمانوں کو شہید کیا اور سینکڑوں مسلمان زخمی ہو گئے, لیکن کوئی آدمی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں ہے, جو اقتدار سامراج کے ہاتھ میں ہے, اس اقتدار کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت جب چاہتا ہے پاکستان کی
خلاف ورزی کرتا ہے، سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہم پر الزام لگا دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کشمیر میں لوگ جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں ان کو جب میک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مسلم حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کر ان کو چیلنج کر سکے، ان کو یہ بات کہہ سکے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور تم مسلمانوں کو اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، اور جب جہاد کا اعلان مسلمان کر دیں گے تو ان کے لیے کھانا پینا حرام ہو جائے گا، اور اللہ کے راستے میں جان دینا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے، یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، تو آپ انسان بن کر، مسلمان بن کر اقتدار کے اوپر رہیں، عوام کی خدمت کریں، اسلام کے مطابق اس ملک کی عدالتوں کو، اس ملک کے معاشی نظام کو، اس ملک کے سیاسی نظام کو، اس ملک کے عوام کو سہولت ہے کہ وہ مسلمان رہتے ہوئے دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج لوگ لالچ دیتے ہیں کہ اسلام نے کچھ نہیں رکھا ہے، اسلام کو چھوڑ دو تو تمہیں عزت ملے گی، تمہیں جو ہے حکومت ملے گی، تمہیں توقیر ملے گی۔ آج منافق ان کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، جو سپر پاور ہیں، انہوں نے اللہ کو سپر پاور میں تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہم اللہ پر کس کا ضرور لگاتے ہیں، اللہ پر کہتے ہیں، اذان میں اللہ پر کہتے ہیں، نماز میں اللہ پر کہتے ہیں، جنگ میں اللہ پر کہتے ہیں، تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ وحشت پیدا ہو گیا ہے، ہمارے اندر شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں طاقت پر یہ فرعون ہے، یہ نمرود ہے، یہ امریکہ ہے، یہ روس ہے، یہ بھارت ہے، اور یہ ظالمانہ نظام جو ہے اللہ کے نظام کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا خوف ہم پر طاری ہو گیا ہے۔ کل جو ہمارے اندر جذبات تھے نا، جب شہادت کی تمنا رکھتے تھے، ہم نے کبھی اقتدار کی تمنا نہیں رکھی، بلکہ ہمارے جو لوگ بھی شہادت لینے کے لیے جاتے تھے وہی تمنا لے کر جاتے تھے، میرے لیے دعا کرو کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، میرے لیے دعا کرو کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جائے۔ بچے باپ سے لڑتے تھے ہمیں شہادت کے درجے پر جانے دو، باپ بچوں سے لڑتا تھا کہ مجھے شہید ہونے کے لیے جانے دو، کوئی اقتدار کی شکل نہیں کی۔ جب وہ موت کے لیے تیار تھے تو زندگی ان کے قدموں کے اندر پڑی ہوئی تھی، جب وہ موت سے بھاگ رہے ہیں تو موت ان کا تعاقب کر رہی ہے، کبھی مسجد میں تعاقب کر رہی ہے، کبھی مدرسے میں تعاقب کر رہی ہے، کبھی مارکیٹ میں تعاقب کر رہی ہے۔ ان کے دل کے اندر جو یہ موت کا خوف آ گیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ خوف ان کے دلوں سے نکل جائے، اور ہم اپنے عوام سے، اپنے بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں، آپ کسی بھی پارٹی میں ہو، آپ کوئی بھی زبان بولتے ہو، آپ کا کوئی بھی مسلک ہو، خدا را آپ جماعت اسلامی کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایمان اور ضمیر اگر یہ بات کہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، بہتر کام کر رہے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں یہ بہتر لوگ ہیں، تو جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ ہمارے جو ادارے ہیں، جو خدمت خلق کے ادارے، ان میں تعاون کر سکتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں تعاون کر سکتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں تعاون کر سکتے ہیں، ہم غریبوں کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور خیر میں دو بول بول کر بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اس سے اچھی اور کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو، اور یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں نہ پڑھتا ہوں، تو اپنے بھائیوں سے آپ یہ کہتے ہیں، ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف زیادہ دھیان مت دو، بلکہ ہم جو بات کہتے ہیں اگر کسی اسکول کے خلاف ہو، کسی کالج کے خلاف ہو، کسی مسلک کے خلاف ہو، تو آپ ہمیں روک سکتے ہیں، آپ ہمیں روک سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو نعرہ ہے یہ مسلموں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، یہ کالج کے خلاف ہے، یہ مسلک کے خلاف ہے۔ جو بات کرتے ہیں وہ کسی کالج کے خلاف نہیں کرتے، کسی مسلک کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا لا الہ۔ ہم لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا لا الہ،
کوئی علاج نہیں ہے. میں کسی ایسے فرض کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو اللہ کے مقابلے میں اس کی بات مانوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کی بات مانوں. کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ آپ نے لا الہ کہہ کر اسلام میں داخلہ لیا تھا؟ الا اللہ بعد میں آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, لیکن پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو الہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں, جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں, جو جمہوریت کے نام پر, جو سوشلزم کے نام پر, جو قومیت کے نام پر, جو مسلک کے نام پر, جو وطنی قومیت کے نام پر مسلمانوں کو اور انسانیت کو جو تفریق کر رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں, تو آپ نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا, میں اس کو مانتا ہوں جو پوری کائنات کا رب ہے, میں اس کو مانتا ہوں جس نے انسان کو بحث انسان کے زمین پر بھیجا ہے, میں اس کو مانتا ہوں جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء بھیجے ہیں, میں اس کو مانتا ہوں جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتابیں بھیجی ہیں. جب آپ نے لا الہ کر دیا تو اب آپ دوسرے لاؤ کو کیوں مانتے ہیں؟ کیوں ان کے دستور کو مانتے ہیں؟ کیوں ان کی دنیا گردی کو اور ان کی بدمعاشی کو مانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اگر میں سچی بات کہوں گا تو مجھے نقصان پہنچ جائے گا. نقصان تو آپ کو پہنچے گا, آج نہیں کل پہنچے گا. بس میں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, رات کو سونے کو اٹیک ہو جائے گا. موت تو آپ کو آتی ہے, لیکن اگر مسجد میں آ جائے, اللہ کے راستے میں آ جائے, خدا کے دین کے اندر آ جائے, تو شہادت کے مرتبے پر آپ فائل ہو جاؤ گے. تو میرے بھائی کو میں آپ سے مخلصانہ طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ, کیونکہ آج ہم ہیں, کل ہم نہیں رہیں گے, ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے, ہم نے چلے ہی جانا ہے. جاتے وقت ہم آپ کی بات کریں کہ دیکھیے, اگر ہم نے آپ کے خلاف کوئی کام کیا ہے, آپ کی قومیت کے خلاف, آپ کے مسلک کے خلاف, آپ کی برادری کے خلاف, آپ کے نظریے اور آپ کے سلوک کے خلاف, آپ کے مفادات کے خلاف اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے, تو آپ دنیا میں ہم سے حساب دیں. دنیا میں ہم سے حساب دے دو, ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا را ہماری اس بات کو توجہ سے سنو, غور سے سنو اور سمجھو کہ اس میں آپ کی بھلائی ہے. اگر آپ اللہ کی طرف آئیں گے, اللہ کے نظام کی طرف آئیں گے, قرآن کی طرف آئیں گے, نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے, اللہ کی توحید کی طرف آئیں گے, تو اس میں آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ کے آئندہ آنے والے نسلوں کی بھلائی ہے. یہ ملک جو کہ ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا, آپ اس کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں کہ آپ نے جب یہ ملک حاصل کیا تھا, آپ نے جب یہ ملک حاصل کیا تو ساری دنیا میں جو ہدایت کے خلاف تھے وہ سب بھول چکے تھے. عرب جو ہے قوم پرست ہو چکے تھے, ترکوں نے خود اپنی خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا ساری دنیا میں. اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس بڑے صغیر میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے جہاں قرآن و سنت کا نظام ہو. دنیا کے اندر ہمیں موقع ملنا چاہیے تاکہ ہم اس حقیقتوں پر اللہ کے نظام کو قائم کر سکتے ہیں. تو دنیا نہ خلافت اس وقت تھی, نہ عربوں کی سیاست و قیادت اس وقت تھی, اس کا راج تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے 27 شب میں آپ کو یہ پاکستان عطا کیا. آپ سمجھئے کہ یہ وہ دولت ہے جس کے لیے آپ ہر 27 شب کو مارے پھرتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے. لیکن آپ کو یہ دولت جو ہے 14 اگست 1947 میں مل گئی, وہ 27 شب تھی. آپ اس کی قدر کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. جو بھی اس سے باغی ہوگا, جو اس نظریے سے بغاوت کرے گا, وہ خود مٹ جائے گا. پاکستان کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں, بڑے اچھے لوگ تھے, بڑے بہادر لوگ تھے, بڑے جفاکش لوگ تھے, لیکن اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری نہیں تھی. ان کا جو انجام ہوا وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را آپ جماعت اسلامی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا لٹریچر پڑھیں, سمجھ میں آ جائے. اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ اس بات میں شریک ہو جائیں, شریک کر ساتھ چلتے رہیں. سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں. جس طرح آپ روزانہ جس طرح آپ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ظاہر بات ہے, بس وہ جب آدمی بولتا ہے تو بولتا چلا جاتا ہے. وہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری بات کوئی سن رہا ہے, نہیں سن رہا ہے. یہ جلسہ ہے, یہ چھوٹا سا جو تعلیم میٹنگ ہے. بس اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم